آئیے بچوں، آج ہم نیکسٹ چیپٹر نوشیروان عادل کے مصنف مولانا اسماعیل میلٹھی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مولانا اسماعیل میلٹھی۔ مولانا اسماعیل میلٹھی، اسماعیل پر یہ نشان لگایا تخلص کا، تو اسماعیل ان کا تخلص ہے، اور میرٹھی مطلب میرٹھ کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو میرٹھی کہا جاتا ہے۔ شیخ محمد اسماعیل نام اور اسماعیل تخلص۔ تخلص اسے کہتے ہیں جو شاعر یا مصنف اپنی خاص پہچان کے لیے کسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں، اسے تخلص کہتے ہیں۔ اتر پردیش کے مشہور شہر میرٹھ میں 1844 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ روایت زمانہ کے مطابق ابتدائی تعلیم مطلب شروعاتی تعلیم یعنی پرارمبک شکشا گھر پر حاصل کی۔ میرٹھ کے مشہور عالم رحیم بیگ، یہاں عالم سے مطلب ہے علم والے یعنی ودوان یا پڑھے لکھے، تو میرٹھ کے جو مشہور عالم تھے جن کا نام تھا رحیم بیگ سے فارسی پڑھی۔ اسماعیل میلٹھی عربی اور انگریزی میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ مہارت سے مطلب ہے ایکسپرٹنیس، لیاقت یا پھر خاص قابلیت رکھنا۔ آپ نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود درس و تدریس کو ترجیح دیتے ہوئے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ اب آپ نے انجینئرنگ کی بھی تعلیم حاصل کی، لیکن اس کے باوجود درس و تدریس کو ترجیح دیتے ہوئے، یعنی درس و تدریس سے مطلب ہے شکشن، پڑھانا، یعنی اس چیز کو ٹیچنگز کو انہوں نے ترجیح دیتے ہوئے، ترجیح مطلب خاص مہتو دیتے ہوئے، پریفرنس دیتے ہوئے، برتری دیتے ہوئے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ معلمی مطلب معلم مطلب ہوتا ہے شکشک، اور معلمی مطلب شکشن، یعنی ٹیچنگ کا پیشہ مطلب پروفیشن اختیار کیا مطلب اپنایا۔ اتر پردیش کے محکمہ تعلیم میں، محکمہ مطلب ہوتا ہے وبھاگ یا ڈپارٹمنٹ، یعنی تعلیم کا ڈپارٹمنٹ یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا شکشا وبھاگ میں فارسی کے ہیڈ مولوی مقرر ہوئے۔ مقرر ہونے کا مطلب ہے نیوکت ہوئے یا اپوائنٹڈ ہوئے، اور دوران ملازمت یعنی ملازمت کے دوران آپ نے سہارنپور، ملازمت کا مطلب ہوتا ہے نوکری یا سروس کے دوران آپ نے سہارنپور، میرٹھ اور آگرہ میں اپنی تدریسی خدمات انجام دیں۔ اب یہاں تدریسی مطلب وہی ٹیچنگ کی خدمات یا شکشن سیوائیں دیں۔ بچوں کے شاعر و ادیب کی حیثیت سے، اب یہاں ادیب لفظ آیا ہے۔ ادیب جو ہے ادب سے بنا ہے۔ ادب کے دو معنی ہیں۔ ادب کا معنی ایک ہے عزت اور دوسرا ہے ساہتیہ یا لٹریچر، اور جو لٹریچر لکھنے والا ہوتا ہے اس کو اردو میں ادیب کہتے ہیں۔ تو بچوں کے ادیب کی حیثیت سے، شاعر اور ادیب کی حیثیت سے، ادیب مطلب لٹریچر لکھنے والا یا ساہتیہ کار کی حیثیت سے اسماعیل میلٹھی کو شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ شہرت یعنی پاپولیرٹی، مقبولیت یعنی خاص و عام میں قبولیت حاصل ہونا۔ تو انہیں بچوں کے شاعر و ادیب کی حیثیت سے شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ نے بچوں کے لیے نثر و نظم میں سبق آموز قصے، کہانیاں اور نظمیں تخلیق کی۔ یہاں سبق آموز سے مطلب ہے سبق دینے والی، ہے نا، سبق سے بھری ہوئی، یعنی کہ شکشا پرد جس کو ہم کہتے ہیں، ایسی قصے، کہانیاں اور نظمیں تخلیق کی مطلب لکھی یا ان کو کمپوز کیا، رچنا کرنا جس کو ہندی میں کہتے ہیں، تو ان کو اسی کو بات کو اردو میں کہتے ہیں تخلیق کرنا۔ تو آپ کی جو کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سلاست اور روانی کا خیال بچوں کے معیار کے مطابق رکھا گیا ہے۔ جو آپ کی جو کتابیں اسکولوں اور مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے اس میں سلاست اور روانی یعنی کنٹینیوٹی کا خیال
بچوں کی معیار کے مطابق، مطلب بچوں کے پیمانے، بچوں کی کسوٹی، بچوں کے اسٹینڈرڈ کے مطابق رکھا گیا ہے۔ اس قسم کی کتابیں اخلاقی درس کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہیں۔ یعنی اس قسم کی جو کتابیں تھیں، اس طرح کی قسم یعنی طرح کی کتابیں جو تھی وہ اخلاقی درس، مطلب اخلاق سے مطلب ہے اخلاقی درس مطلب مورل ایجوکیشن کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہیں۔ مولانا اسماعیل میلٹھی 1891 عیسوی میں ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور 1917 عیسوی میں آپ نے میرٹھ میں انتقال فرمایا۔ اب یہاں ملازمت مطلب سروس سے، سبکدوش ہونا مطلب کسی کام کی ذمہ داری سے آزاد ہونا، یعنی کہ ایک طرح سے ہم کہتے ہیں ریٹائرمنٹ ہونا۔ تو جب وہ سروس سے ریٹائر ہوئے یا ملازمت سے سبکدوش ہوئے اور 1917 میں آپ نے میرٹھ میں انتقال فرمایا۔ آپ کا کلیات سے مراد ہیں آپ کی نظموں کا جو مجموعہ تھا، کلیکشن تھا، آپ کے صاحبزادے خان بہادر اسلم سیفی نے بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے۔ یہاں اہتمام کا مطلب ہے اہتمام مطلب بڑے ہی انتظام کے ساتھ، بڑے ہی سسٹمیٹکلی شائع کیا، مطلب چھپوایا ہے یا پبلش کروایا۔ نو شیروان عادل سے متعلق سبق میں مولانا اسماعیل میلٹھی نے ایران کے مشہور حاکم و فرمانروا، حاکم مطلب حکم دینے والے، فرمانروا کا مطلب بھی حکام ہی ہوتا ہے، حکم دینے والے، جن کا نام تھا نو شیروان، ان کے عدل و انصاف سے متعلق یعنی ان کی نیائے پریتا سے سمبندھت حکایت کی جمع ہے۔ حکایت مطلب قصوں کو مختلف یعنی الگ الگ کتابوں سے یکجا کیا ہے، یعنی ایک جگہ کیا ہے، جن میں مولوی نظامی اور شیخ سعیدی کی تحریر کردہ حکایت شامل ہیں۔ مصنف کا طمع نظریہ سے مطلب ہے اصل مقصد ہے کہ بچوں کو نو شیروان کے قصے کے ذریعے عدل و انصاف اور رحم دلی کا درس دیا جائے۔ درس مطلب سبق دیا جائے۔ سبق میں جا بجا سے مطلب ہے جگہ جگہ معلومات فراہم مطلب اپلبدھ کروانے یا اویلیبل کروانے کی غرض سے ایران کے مشہور و معروف یعنی فیمس شخص کی جمع ہے، یعنی مشہور و معروف اشخاص یا فیمس لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آپ کا چیپٹر مولانا اسماعیل میلٹھی کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔